من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ آپ بھی جواب دیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. تمام تر حمد و ثنا تعریف و توصیف کے لائق وہ باری الہ ہے جو عرش اولا کی بلندیوں سے لے کر تحت الثری تک کی گہرائیوں تک کی ہر شے کا خالق و مالک حقیقی اور معبود برحق ہے. کروڑہ درود اللہ رب العزت کے لاڈلے پیغمبر آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب پروردگار جناب احمد مجتبی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا، مگر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل کسی ایک نعمت پر بھی احسان تک نہ جتلایا. برادران اسلام، آج کی اس بزم کی غرض و غایت کسی سے مخفی نہیں ہے. ہم سب یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. چاچو جی عبدالحمید، ان کے بھائی رانا غفران، رانا عمران، رانا اسرار، ان کے والد محترم خالو جی محمد خورشید، ان کے اصال ثواب کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں. برادران اسلام، قرآن میں سے یہ دیکھیں گے کہ ہمارا یہ مل بیٹھنا عمل کیسا ہے. کیا قرآن اس کی اجازت بھی دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ یا قرآن ہمارے اس بیٹھنے کی تائید بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اگر ہم قرآن و حدیث میں غور کریں تو قرآن ہمیں یہی کہتا ہے کہ اگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تم مل بیٹھتے ہو تو میں نے تمہارا تذکرہ 1400 سال پہلے اپنے محبوب کے کلام میں کر دیا ہے. سورہ حشر ہے، آیت نمبر 10 ہے. رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدہم یقولون، وہ لوگ جو بعد میں آتے ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، جو ہمارے بھائی ایمان کی حالت میں ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے ہیں، میرے مولا تو ان کو بھی بخش دے. تو ہم یہ بیٹھے ہیں، یہ قرآنی عمل کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں. یہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی رواج نہیں ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے. یہ اتنا بڑا کار ثواب ہے. بندہ یہاں پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، عرش بری پہ رب فرشتوں سے کہتا ہے میرے فرشتوں، میرے بندے ہاتھ اٹھا کے میرے حضور دعا مانگ رہے ہیں. مجھے اب شرم آتی ہے، میں خالی ہاتھ لٹانا نہیں چاہتا، لہذا میرے بندے جو مانگ رہے ہیں عطا کر دو. میرے بندے جو مانگ رہے ہیں وہ عطا کر دو. برادران اسلام، آج کی بزم کی غرض و غایت یہی ہے. ہم بیٹھے ہیں، ہم اللہ کے حضور اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے دعائے مغفرت کے لیے بیٹھے ہیں. یہ عمل قرآن و سنت سے ثابت عمل ہے. یہ دوسری چیز جو ہے، بعض لوگ
ان کے ذہنوں میں شیطان فطور ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، وہ دوڑتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ یہ چلو تمہارا دعا مانگنا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو تم سامنے رکھ لیتے ہو، یہ پھل فروٹ رکھ لیتے ہو، یہ پانی اور دودھ رکھ لیتے ہو، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ میں کہتا ہوں ہاں، قرآن کھول، کسی بھی مسلک کا، کسی بھی مکتبہ فکر کا قرآن پاک اٹھا لے، سورہ الانعام ہے، آیت نمبر 118 ہے اور 8واں پارہ ہے، اس کا پہلا پیج ہے۔ میرا رب فرما رہا ہے کھائے گا وہی جو اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتا ہے۔ میرا رب فرما رہا ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو، نہ یہاں بیٹھ کے ہمارا کھانا فضول ہے یا رسم ہے، نہ یہاں بیٹھ کے دعا مانگنا فضول یا رسم ہے، یہ بڑا کار خیر ہے، بہت بڑا ثواب ہے، اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے محبوب کو بھی پسند ہے۔ برادران اسلام، اب فکر کی بات یہ ہے کہ ہمیں جو اصول زندگی دیا گیا، اللہ نے اپنی عبادت کے بعد جو سب سے بڑا کام ہمیں دیا، وہ فرمایا تمہارے ماں باپ کی خدمت تم پر لازم ہے، تمہارے ماں باپ کی خدمت تم پر لازم ہے۔ سورہ لقمان میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے ماں باپ کے بارے میں کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اب پہلے درجے میں ماں کو رکھا، کیا تم ذرا غور تو کرو کہ تم جب تمہاری ماں تمہاری خدمت کے قابل ہوئی، تم انکار نہ کر دینا، غور کرنا کہ اس نے تمہیں کیسے پیدا کیا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، وہ جب تم حمل میں تھے اس وقت بھی تکلیف اٹھاتی رہی، وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، پھر اسے کمزوری پر کمزوری ہوتی گئی، پھر بھی وہ تمہاری اس تکلیف کو برداشت کرتی رہی۔ وَفِصَالُهُ عَامَيْنِ، یہاں تک نہیں بلکہ جب تم پیدا ہو گئے 2 سال تک چھاتیوں سے اپنا خون جگر بھی تمہیں پلاتی رہی، تمہیں کوئی جو ہے وہ تکلیف نہ پہنچے، تو پھر اس ماں کی اس خدمت کو کبھی بھول نہ جانا، اس ماں کی خدمت کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ وہ باپ جس نے اپنی جوانی تیرے مستقبل کے لیے قربان کر دی، وہ روکھی سوکھی کھا لیتا، اس نے اپنی خواہشوں کا گلا کھونٹ دیا، اس نے تیری صرف ضرورتیں پوری نہیں کی بلکہ اس نے تیری ہر خواہش بھی پوری کی۔ آج تو بڑا افسر بنا، تو بڑے عہدے پہ آیا، تو اب ماں باپ کو یہ کہتا ہے کہ میرے دوست آنے ہیں، میں نے ان سے ملاقات کرنی ہے، میرے دوستوں کے سامنے نہ آنا، اگر آنا بھی ہے باپ کو بھی بیٹا بول رہا ہے، ماں کو بھی بیٹا بول رہا ہے، اگر ان کے سامنے آنا بھی ہے تو ان کے سامنے بات نہ کرنا، تمہیں بات کرنا نہیں آتا، او یار غور تو کر، تجھے ابھی صحیح بولنا بھی نہیں آتا تھا، تو توتلی زبان میں بولتا تھا، تیری ماں تیری باتوں کی تشریح کر کے تو لوگوں کو بتایا کرتی تھی میرا بیٹا ایسے کہہ رہا ہے۔ آج تو کہتا ہے باپ کو تجھے دوستوں میں بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے، وہ غور کر، تجھے تو چلنے ہی نہیں آتا تھا، تو ایک قدم اٹھاتا تھا ڈگمگا کے گر پڑتا تھا، تیرے باپ نے تیرے ننھے ننھے قدم اپنے پاؤں پہ رکھے، تجھے چلنا سکھایا، آج تو بھول گیا ہے۔ نہ بھولنا نہیں ہے، پھر تمہیں یہ ذوق مل بھی گیا، یہ موقع مل بھی گیا کہ تو نے ماں کی خدمت کی، پھر بھی اس کو کبھی یہ ترجیح نہ دینا میں نے ماں باپ کی جو اس نے خدمت کی ہے اس کا حق ادا کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، آ کے عرض کرنے لگا امیر المومنین میں نے اپنی ماں کی بڑی خدمت کی ہے۔ یہ بات آپ نے ماں اور باپ دونوں کو یہاں پہ رکھنا ہے، سوچنا ہے، ماں باپ، ماں ہو یا باپ ہو، دونوں کی اس انداز میں خدمت کرنی ہے۔ وہ شخص آیا کہتا کہ میں نے اپنی ماں کی بہت خدمت کی امیر المومنین، یہاں تک کہ اب وہ بڑھاپے میں ہے، بڑی ضعیف ہو گئی ہے، اتنی ضعیف ہو گئی ہے کہ میں اسے اپنی گود میں اٹھا کے پخانہ پیشاب کرواتا ہوں، اپنی گود میں اٹھا کے پخانہ پیشاب کرواتا ہوں۔ امیر المومنین جب بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے میں واش روم کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہوں
میری ماں رستے میں میرے اوپر ہی پیشاب کر دیتی ہے، میرے اوپر ہی پاخانہ کر دیتی ہے۔ امیر المومنین، آج مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ جو میری ماں نے بچپن میں میری خدمت کی تھی نا، میں نے اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ گفتگو سن رہے تھے، وہ دل میں مسکرا رہے تھے کہ ماں کے ساتھ معاملہ میرا بھی ایسے ہی تھا، میں نے بھی ماں کی خدمت ایسے ہی کی تھی، لیکن امیر المومنین حضرت عمر کے ادب کی وجہ سے کبھی اپنے سوال کی وضاحت نہ کر سکا۔ آج اس شخص نے میرا مسئلہ بھی حل کر دیا تھا۔ میں خوش تھا کہ امیر المومنین میرے حق میں بھی دلائل دیں گے، اس شخص کے حق میں بھی دلائل دیں گے کہ اس نے بھی ماں کی خدمت کا حق ادا کیا ہے، میں نے بھی ماں کی خدمت کا حق ادا کیا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے وہ شخص جو ماں کے بارے میں سوال کرتا ہے، سن، تیری اور تیری ماں کی خدمت میں بڑا فرق ہے، تیری اور تیری ماں کی خدمت میں بڑا فرق ہے۔ وہ کہنے لگا کیسے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جب تیری ماں تجھ پہ پاخانہ پیشاب کرتی ہے نا تو دعا مانگتا ہے، میرے مولا میری ماں کو پردہ دے دے، اے میرے مولا میری ماں کو، اللہ کسی کو ان امتحانوں میں نہ ڈالے، اللہ کسی کو بھی، اللہ سب کے والدین کو سلامت رکھے، صحت والی زندگی دے۔ یہ بہت بڑے امتحان ہیں، اللہ کسی کو ان امتحانوں میں نہ ڈالے۔ لوگ مجبور ہو کے مسجدوں کے اماموں کے پاس آ جاتے ہیں، قاری صاحب اب خدمت نہیں ہوتی، ماں باپ زیادہ ضعیف ہو گئے ہیں، اب بستر کو لگ گئے ہیں، دعائی کر دیں اللہ انہیں پردہ دے دے۔ امیر المومنین نے اس کے دل کی بات پہ اس رگ پہ ہاتھ رکھا۔ حضرت عمر فرمانے لگے، تیری ماں تجھ پہ پاخانہ پیشاب کرتی ہے، تیری زبان پہ یہ لفظ آتے ہیں، میرے مولا میری ماں کو پردہ دے دے، لیکن سن، سردیوں کی راتوں میں بھی جب تو اپنی ماں پہ پیشاب کیا کرتا تھا، تو نے ایک دو دفعہ نہیں کیا، ساری سردیاں تو پیشاب کرتا تھا، لیکن جب بھی تو اپنی ماں پہ پیشاب کرتا تھا وہ یہی دعا مانگتی تھی، میرے مولا میرے بچے کو لمبی زندگی عطا فرما، میرے مولا میرے بچے کو لمبی زندگی عطا فرما۔ تو برادران اسلام، کبھی بھی یہ ذہن میں بات نہیں آنی چاہیے کہ ہم نے ماں باپ کی خدمت کا حق ادا کر دیا ہے۔ آج تمہیں جو منصب ملا ہے، آج تمہیں جو اللہ نے مال و دولت دیا ہے، خدا کی قسم اس کی وجہ تیرے ماں باپ ہیں۔ وہ ایک شخص میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، بڑا مالدار شخص ہے، صحابی رسول ہے، عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس بڑا مال ہے، مال کو کہاں خرچ کروں، مال کو کہاں خرچ کروں؟ کتنا سچا دین ہمیں ملا، جی کتنا سچا دین ملا۔ سوال یہاں پہ ہو رہا تھا، جواب عرش بری سے آ گیا۔ رب ذوالجلال نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 کے اندر ارشاد فرما دیا، یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین۔ اے محبوب، یہ جو آپ سے آ کے سوال کر رہا ہے کہ میں اپنے مال کو کہاں خرچ کروں، فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، تیرے مال کا بہترین خرچ وہ ہے کہ تو اپنے ماں باپ پہ خرچ کرے، اپنے ماں باپ پہ خرچ کرے۔ تو برادران اسلام، ہمیں اپنی زندگیوں میں غور کرنا چاہیے کہ ہم ماں باپ کی کیسی خدمت کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ضروری امر یہ ہے، ضروری حکم یہ ہے کہ پہلے اولاد کی تربیت اس انداز میں کی جائے کہ اسے کسی سے پوچھنا نہ پڑے، اب میں نے ماں کے ساتھ کیا کرنا ہے، اب میں نے باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے، اسے یہ سکھا دیا جائے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی اپنی اولاد کو بھی آگ سے بچا لو۔ اور پھر بچوں کو حکم دے دیا گیا، خاص طور پر باپ کے حوالہ سے یہ حکم دے دیا گیا حدیث مبارکہ کے اندر، بندہ 5 وقت کا نمازی ہو، نمازیں پڑھنے والا ہو، ساری رات مصلی پہ کھڑا ہونے والا ہو، سارا دن روزہ رکھنے والا ہو، لیکن
رب کو تو وہ راضی کر رہا ہے، اس کا باپ اس سے ناراض ہے۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضا الربی فی رضا الوالدی وسخط الربی فی سخط الوالدی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے۔ رضا الربی فی رضا الوالدی وسخط الربی فی سخط الوالدی، اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ یہ ان زبانوں سے الفاظ نکلے ہیں، لفظ دو بولتے ہیں، کائنات کی ہر چیز کو پرو کے رکھ دیتے ہیں، کائنات کی ہر چیز کو پرو کے رکھ دیتے ہیں۔ آئیے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ ان ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ انا رجلا، ایک شخص آیا، قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق الوالدین علی ولدہما، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے۔ اس نے پوچھا کہ ماں باپ کے حقوق مجھے بتا دیے جائیں کہ میں ان کی خدمت کر سکوں، وہ سارے حقوق پورے کر دوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف دو لفظ ارشاد فرمایا قالہما جنتک و نارک، وہ تیری جنت بھی ہے وہ تیری دوزخ بھی ہے، وہ تیری جنت بھی ہے وہ تیری دوزخ بھی ہے، چاہے تو ان کو راضی کر کے جنت میں داخل ہو جا اور چاہے تو ان کو ناراض کر کے دوزخ میں چلا جا۔ برادران اسلام، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ہمیں درس دیا، اس کی ہمیں تبلیغ فرمائی۔ میں آخری بات کر رہا ہوں، حدیث مبارکہ بیان کر کے گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ پیچھے رکھ دے ایک منٹ، حدیث مبارکہ بیان کرنا، پیچھے رکھ دے، بھی توجہ کریں۔ اب یہ ہے کہ زندگی کے معاملات کے اندر یہ زندگی کی دوڑیں، یہ نفسا نفسی کا دور، یہ ہر بندہ چاہتا ہے میرا ایک بھی منٹ ضائع نہ ہو۔ حالات ایسے ہو گئے، حالانکہ اگر ہم چاہتے ایسے حالات نہ ہوتے، اگر ہم چاہتے تو ایسے حالات نہ ہوتے۔ اب بھی اگر ہم چاہیں تو یہ حالات بدل سکتے ہیں، یہ حالات بدل سکتے ہیں۔ کیسے؟ آج ہر بندہ دو چیزوں سے زیادہ پریشان ہے، بندہ دو چیزوں سے۔ ایک بندہ پریشان ہے، اسے خوف ہے کہ باہر نکلے ہوئے کہیں گولی نہ چل جائے، کہیں بم بلاسٹ نہ ہو جائے، کہیں دھماکہ نہ ہو جائے، کہیں اچانک میری جان نہ چلی جائے۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں بھوک داخل نہ ہو، میرے گھر میں بھوک داخل نہ ہو، اور یہ اپنے گھر کو بھوک سے بچانے کے لیے اب بھائی بھائی کے گریبانوں کو بھی پکڑ رہے ہیں۔ جی، وہ جو احساس تھا وہ ہمارے اندر سے ختم ہو چکا۔ اب تو گھر میں شام کو کوئی اچھی چیز بن جائے نا تو کھانے کے وقت سگا بھائی آ جائے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، اللہ سب کے گھروں میں سلوک عطا فرمائے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک جو ہے وہ کنسپٹ چل پڑا ہے کہ سگا بھائی جناب دروازے کی دہلیز پہ آیا، بھائی کہہ رہے اپنی بیوی سے، آنے والے بھائی کا بھائی کہہ رہے رکھ دو بعد میں کھائیں گے، یہ چلا جائے گا پھر کھائیں گے۔ جی، یہ ہم کس طرف چل پڑے؟ حالانکہ ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں، وہ باہر سے بندے ڈھونڈ کے لایا کرتے تھے، سگے بھائیوں کو نہیں۔ کوئی انجان بھی مل جاتا، بھائی تو نے کھانا کھانا ہے، اس نے کہا کھانا ہے، آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اللہ کرے کہ ہم ایسا کرنے والے بن جائیں۔ تو میں سمجھانے کے لیے، میں زیادہ تمہید میں نہیں جاتا، سنو، یہ دو چیزوں کی پریشانی ایک کام میں ہے، اس کو تم کرو، یہ پریشانی ختم۔ ایک کام کیا؟ میرا رب فرماتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تم اس مسجدوں کے رب کی اتباع کر لو، اس کی اطاعت اختیار کر لو، پھر کیا ہوگا؟
فرمایا الذی اطعمہم من جوع، تمہیں بھوک لگے گی وہ تمہیں کھانا دے گا، وآمنہم من خوف، تمہیں خوف ہوگا وہ تمہیں امن عطا فرما دے گا۔ لیکن ہم مسجدوں کو چھوڑ بیٹھے جی، مسجدوں کے رب کی ہم نے اطاعت کرنی چھوڑ دی۔ برادران اسلام، میں اپنی گفتگو کی طرف واپس آتا ہوں۔ آخری بات ہے میری کہ ہم اس زندگی کی دوڑ میں موقع نہیں ملا، ماں باپ کی خدمت کرتے موقع نہیں ملا، لیکن میں نے شروع میں بات کی نا، اسلام حسن رکھتا ہے، اسلام موقع دیتا ہے، اسلام ہدایت دیتا ہے، اسلام نجات دیتا ہے۔ اگر معاملہ ہوتا پہلے لوگوں کا تو پھر ان کی زبانوں پہ کلمے بھی جاری نہیں ہوتے تھے۔ یہ امت محمدیہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت امت مرحومہ ہے، قبروں میں جائیں گے گناہگار جائیں گے، نکلیں گے تو بخشش کا سامان لے کے نکلیں گے۔ تو برادران اسلام، اللہ نے ہماری بخشش کے کئی ذریعے رکھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر اللہ لہ وکتب برا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اپنے ماں باپ ابویہ، جو اپنے ماں باپ او احدہما، یا ان میں سے کوئی ایک فوت ہو چکا ہے، من زار قبر، وہ بندہ ان کی قبر کی زیارت کے لیے گیا، ان کی قبر کی زیارت کے، من زار قبر، کس کام کے لیے گیا؟ سارے بولیں ذرا، زیارت کے لیے گیا۔ یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، جو لوگ منع کرتے ہیں قبروں پہ نہیں جانا چاہیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مسلم شریف میں سے میں سنا رہا ہوں، من زار قبر ابویہ او احدہما، کہ جو بندہ اپنے ماں باپ دونوں یا کسی ایک کی قبر پر زیارت کے لیے گیا، کب؟ فی کل جمعۃ، جمعہ کے دن، ہر جمعہ کو اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کے لیے گیا۔ اب دنیا میں خدمت نہیں کر سکا تھا، دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکا تھا، اگر وہ ناراض بھی چلے گئے ہیں، لیکن اسلام نے موقع ضرور دے دیا ہے کہ جمعے کو ماں یا باپ کی قبر پر چلے جاؤ، پھر ہوگا کیا؟ غفر اللہ لہ وکتب برا، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا اور اپنے ہاں لکھ دے گا کہ یہ بندہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہے، یہ بندہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہے۔ برادران اسلام، جن کے ماں باپ سلامت ہیں ان کے پاس وقت ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے اپنے رب کو راضی کیا جائے۔ جن کے والدین چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کی زیارت کی بھی توفیق عطا فرمائے۔